إن الذين يؤذون الله ورسوله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، سارے دروازے بھی کھول دیں۔ گزشتہ جمعہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی بھی نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، تو وہ اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ نبی اور رسول اپنی امت کا مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے۔ مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں کل مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ قابل تعظیم اللہ کے شعائر ہوتے ہیں۔ شعائر سے مراد وہ چیزیں جو دین کی پہچان اور دین کی علامات ہیں، ان کو اسلامی یا دینی شعائر کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول سے بڑا کوئی شعائر نہیں ہوتا۔ تو ان کی تعظیم بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات میں جن چیزوں کو، جن ہستیوں کو فضیلت بخشی، ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات سب سے اہم اور افضل ہے۔ بے شک نبی اور رسولوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ بعض نبی اور رسول ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اور رسل ساری مخلوق سے افضل ہونے میں متفقہ بات ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور رسول فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عظمت اور فضیلت بخشی ہے تو مخلوق کا کام ان کا احترام ہے۔ قابل فضیلت والی چیز قابل احترام ہوتی ہے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قابل احترام ٹھہرے۔
نبیوں کے گستاخ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ دنیا میں ان کو سزا دی اور دنیا اور آخرت کے اندر ان کو ملعون اور لعنتی قرار دیا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخی کریں، ان کی عظمت اور تعظیم اور احترام کا خیال نہ رکھیں، ان کے لیے اعد لهم عذابا مہینا، اللہ سبحانہ و تعالی نے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور فرعون کا یہ وزیر تھا۔ اور اس نے بہت سی دولت بھی اکٹھی کر رکھی تھی۔ اس کے بعد اتنی دولت تھی کہ اس کا نام ہی قارون پڑ گیا۔ اور پھر اس کی نسبت سے ہر خبیث دولت مند کو قارون کہا جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کوشش کی۔ ایک عورت کو ناجائز تہمت لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سزا دی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا گیا۔ اور احادیث میں آتا ہے یہ تجلجل، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اور اقوام عالم میں جس قوم نے بھی اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی توہین کی، وہ بدترین عذاب کا شکار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کل کائنات کے لیے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کل کائنات کے نبی ہیں تو کل کائنات کے آپ قابل احترام بھی ہیں۔ ایک نبی کی ذات ہوتی ہے اور ایک نبی کی نبوت اور رسالت ہوتی ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انسان ہونے میں تو حضرت عبداللہ کے آپ بیٹے ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی اور آپ رسول بھی ہیں۔
جب نبوت اور رسالت آتی ہے تو پھر نبی کا نسب نہیں چلتا، پھر نبی کا نسب نہیں، نبی کی نبوت اور رسالت چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، آزر، وہ کافر تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی اور رسول ہو جانے کے بعد، ان کے نبی اور رسول بن جانے کے بعد ابراہیم بن آزر نہیں چلتا، بلکہ ابراہیم رسول اللہ چلتا ہے یا ابراہیم خلیل اللہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، تو نبوت کے بعد وہ موسیٰ بن عمران نہیں چلتا، بلکہ موسیٰ کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ذی مرتبہ نبی اور رسول چلتا ہے۔ بے شمار نبی ہیں، ان کے نسب کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، ان کے والدین کے نام کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام معلوم ہو، یا حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام معلوم ہو، یا حضرت ہود علیہ السلام کے والد محترم کا نام معلوم ہو، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ نبوت اور رسالت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس مقام کے بعد کسی مقام کی گنجائش نہیں۔ نبوت اور رسالت کے بعد الوہیت آتی ہے، نبوت اور رسالت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا معبود ہونا آتا ہے، اور نبوت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی کے اندر اور رسول کے اندر ہر کمال ہوتا ہے، ہر کمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر رحمت اور شفقت اپنی امت کے ساتھ کمال درجے کی ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کے اندر کوئی کمال انسانیت ایسا نہیں جو نبی اور رسول کے اندر نہ ہو، ہر کمال نبی اور رسول کے اندر ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو نبوت کے نبی کے اندر الوہیت والی شان نہیں ہوتی، الہ والی صفت نہیں ہوتی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بنتی ہے نبی کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی۔ باقی تمام کے تمام کمالات نبی اور رسول کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی کے اندر کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا، نبی کے اندر اس کے جسم میں یا اس کے اخلاق میں ایسا نقص نہیں ہوتا جس کی طرف کوئی انگلی اٹھا سکے کہ فلاں کے اندر ایسا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پر جسمانی طور پر کوئی نبی آپ کو لنگڑا نہیں ملے گا، کسی نبی کے اندر لنگڑا پن چونکہ انسانیت کا ایک عیب ہے، نبی کے اندر یہ عیب نہیں ملے گا، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا۔ ہاتھ سے معذور ہونا یہ ایک عیب ہے، کوئی نبی اس عیب والا نہیں ملے گا۔ دماغ کے اندر فتور، پاگل پن، مغلوب الغضب، یعنی اتنا غصہ آ جائے، غصہ تو انسان کو آتا ہے،
ہر انسان کو آتا ہے، لیکن عام انسان مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ مغلوب الغضب ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اسے ہوش باقی نہیں رہتا، وہ غصے میں انسان اول پھول بکنے لگتا ہے۔ کوئی بھی نبی اور رسول مغلوب الغضب نہیں ہوتا۔ مغلوب الغضب ہونے کا مطلب یہ کہ نبی کے اندر اتنا غصہ کہ اسے ہوش ہی نہ رہے۔ اعلی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام، نبی ان عیوب اور نقائص سے پاک ہوتے ہیں۔ نبیوں میں کوئی نبی بدصورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بدصورت نہیں ملے گا آپ کو۔ ہر نبی حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ کانا، یک چشم ہونا، ایک آنکھ ہونا، یہ ایک عیب ہے، کسی نبی کے اندر یہ عیب نہیں ملے گا۔ بلکہ نبی ہوتا ہی کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن ایک حسین، خوبصورت ہونا، حسین اور جمیل ہمارے اردو کے محاورات میں استعمال ہوتا ہے، فلاں بڑا حسین ہے، فلاں بڑا جمیل ہے۔ نبی نرا حسین نہیں ہوتا، نبی احسن ہوتا ہے، یعنی حسین سے بڑھ کر حسین ہوتا ہے۔ یہ ہے معنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن کا معنی یہ ہے حسین سے بڑھ کر حسین۔ آپ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، جلیل القدر صحابی ہیں، مداح رسول ہیں، شاعر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کلام میں آپ نے سنا ہوگا احسن منک لم تر قط عینی۔ اس میں لفظ میں کیا ہے جی؟ حسین نہیں آیا، بلکہ کیا ہے؟ احسن۔ احسن منک لم تر قط عینی۔ عام بندہ جمیل ہوتا ہے، خوبصورت، لیکن رسول اللہ کے لیے کیا لفظ آیا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ نہیں آیا جمیل، جمیل نہیں آیا۔ جمیل کا معنی خوبصورت، اور اجمل کا معنی خوبصورت سے بڑھ کر خوبصورت۔ ٹھیک ہے؟ آگے آپ نے سنا ہے خلقت مبرأ من كل عیب۔ حضرت حسان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلقت مبرأ من كل عین، آپ ایسے پیدا ہوئے، خلقت مبرأ من كل عیب، آپ ہر عیب سے بری اور پاک پیدا ہوئے، بری اور پاک پیدا ہوئے۔ تو معلوم ہوا ہر نبی اپنے حسن میں بھی ساری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے، نبی اپنے جمال میں بھی ساری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ساری کائنات اگر حسین ہوتی ہے تو نبی کیا ہوتا ہے جی؟ احسن ہوتا ہے۔ ساری کائنات اگر جمیل ہوتی ہے تو نبی اجمل ہوتا ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ حسین نبی ہوتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ؟ خلقت مبرأ من كل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ تو ہر نبی ہر عیب سے کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہوتا ہے۔ اور سید کونین سارے عیبوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ آپ میں اخلاقی کوئی عیب ہے، نہ آپ میں خلقی کوئی عیب ہے اخلاق میں، نہ آپ میں خلقی کوئی عیب ہے۔ اگر آپ کی اخلاق کی باری ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ ہیں، صاحب اخلاق ہونے میں آپ ساری کائنات سے ممتاز ہیں۔ ممتاز ہی نہیں بلکہ اللہ قسم دے کر کہتا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ اخلاق والے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی اخلاق والا ہے تو آپ اخلاق عظیم والے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے سورہ قلم سنی ہے جی؟
سورہ قلم 29ویں سپارے کی دوسری سورت، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ نون. سبحان اللہ. نون کسے کہتے ہیں؟ اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں کہ نون سے کیا مراد ہے. بہتر تو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کیا معنی اس کا. بعض اہل علم نے کہا کہ نون اس دوات کو کہتے ہیں، آپ نے دوات دیکھی سیاہی والی دوات، اس دوات کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وہ سیاہی ہے، وہ سیاہی اور روشنائی ہے جس سے پوری کائنات کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے نون. والقلم، قلم تو آپ جانتے ہی ہیں، لکھنے والا. اللہ کریم فرماتے ہیں نون والقلم، قسم اس دوات کی اور اس قلم کی جس سے ساری کائنات کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. تقدیر والی دوات اور تقدیر والا قلم. آگے کیا فرماتے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون. یسطرون سطر، سطر کا معنی لکھنا، اور وہ لائن جس ترتیب سے لکھا جاتا ہے. آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں نا جی، تو کاغذ پہ لکھتے ہیں، سیاہی بھی لگتی ہے جی، اور قلم بھی لگتا ہے، اور تحریر بھی آتی ہے، اور اس تحریر کے ساتھ ایک لائن بھی، تحریر والی لائن بھی بنتی جاتی ہے. اچھا، کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ لکھنے لکھانے سے ہی چلتا ہے. ایسے ہی ہے جی، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی جمن پرچی چلتی ہے، اس میں بھی لکھا جاتا ہے. انسان کی موت آتی ہے، اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی لکھا. تو ساری کائنات تحریر کے اندر منضبط ہے. اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون. دوات کی قسم، قلم کی قسم، اور جو بھی لکھنے والا جو بھی کچھ لکھے، جو بھی لکھنے والا جو بھی کچھ لکھے، چاہے لکھنے والے فرشتے ہوں، چاہے لکھنے والے انسان ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب آپ کی عقل میں کوئی نقص نہیں، آپ کی عقل میں کوئی نقص نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ آپ کے رب کا احسان ہے کہ آپ کی عقل میں کوئی فطور نہیں ہے. آپ ساری کائنات سے بڑھ کر عقل والے ہیں. آپ ساری کائنات سے بڑھ کر عقل والے کہ نہیں ہیں؟ جہاں عمر اور ابو بکر کی سوچ بھی نہ پہنچے، وہاں محمد مصطفیٰ کا فیصلہ پہنچتا ہے. باقی تو انسان کیا رہ گئے، باقی تو ساری کائنات گو اور موت کی پیدائش ہے. میں نے نام لیا ہے صدیق اکبر اور حضرت عمر کا، کہو رضی اللہ عنہم اجمعین. بس یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی نا. صحیح بخاری اور احادیث کی تمام کتب میں صلح حدیبیہ کی تفاصیل موجود ہیں. اگر کوئی انسان آج بھی کتنا بڑا عقل مند ذہین فطین کیوں نہ ہو، صلح حدیبیہ کی تفصیل کو جب ابتدا سے پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کس قسم کی صلح ہے، یہ کیسی صلح ہے. سارا کچھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف ہی تسلیم کرتے جا رہے ہیں. یہ کیسی صلح ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری فتح، ساری کامیابی دشمن کی گود میں ڈالے جا رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں کچھ بھی لینے کو تیار نہیں، بلکہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ کر اگلے کو دے رہے ہیں صلح میں. یہ کیسی صلح ہے؟ وہ اتنی خطرناک صلح تھی بظاہر.
بظاہر وہ صلح اتنی خطرناک تھی، وہ بظاہر صلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خلاف تھی، وہ بظاہر صلح اسلام اور مسلمانوں کے اتنی خلاف تھی، اتنی مخالف پڑتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل بھاگے پھر رہے تھے غضب اور غصے کی کیفیت میں. کبھی ابو بکر کے پاس جاتے، کبھی کسی کے پاس جاتے، اور کبھی کہتے کیا ہم حق پر نہیں، ہمارے ساتھ اللہ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ صلح کیسی فرما رہے ہیں؟ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری میں کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بظاہر وہ صلح ایسی خطرناک تھی، لیکن اس قرآن کیا کہتا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. آپ کی عقل میں کوئی نقص نہیں، آپ کبھی بھی جو فیصلہ کریں گے وہ عقل کے خلاف نہیں ہوگا. اللہ یہ کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. چند دنوں کے بعد اس صلح کا انجام کیا ہوا؟ وہ ساری کی ساری صلح کفار کے مخالف پڑ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حمایت میں ہو گئی. اس صلح کا سارا پھل اور سارا بھرپور فائدہ کن کو ہوا؟ مسلمانوں کو ہوا. تو اللہ کہتا ہے نا ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ زبان سے کوئی کلمہ نکالیں وہ بھی خلاف عقل نہیں ہو سکتا. آپ تحریر میں کوئی چیز فرمائیں وہ بھی خلاف عقل نہیں ہو سکتی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کے کمالات ہی کمالات ہیں. آپ دنیا میں بھی با کمال ہیں اور آخرت میں بھی آپ. اللہ کہتا ہے ان ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون. آپ کا اجر اتنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ساری کائنات اگر اخلاق والی ہے تو محمد مصطفیٰ اخلاق عظیم والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا نبی ہر عیب سے کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہوتا ہے. مرزا تھا نا، مرزا، آپ نے کانے کا نام سنا ہے؟ پانی. تو بیٹھ یار، ایندی ڈیوٹی ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے سر کرتا ہے نا. تین پتا کی کرنا. مرزے کا نام آپ نے سن رکھا ہے نا. مرزے کے پاس ایک آدمی گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، میں نبی اور رسول ہوں. مرزا کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی اور رسول ہوں. چھوٹا موٹا نہیں. یہ جو غامدی وغیرہ، فصلی کتے، فصلی بٹیرے، انگریزوں کے چٹو، انگریزوں کے غلام، انگریزوں کے کتے، مستشرقین کا گند چاٹنے والے غامدی جیسے لوگ جو یہ کہتے پھرتے ہیں نا کہ نہیں مرزے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جیسی مرزا باتیں کرتا ہے امام غزالی نے بھی کی ہیں، محی الدین ابن عربی کو بھی اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور شاہ ولی اللہ کو بھی ان کے کھاتے میں ڈالتا ہے، شاہ اسماعیل شہید کو بھی مرزا قادیانی کے کھاتے میں ڈالتا ہے کبھی وہ. یہ سب حرامی اور کذاب اور جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. مرزا ان بزرگان دین کی جسمانی غلاظت کو بھی نہیں پہنچتا. باقی تو کیا کہوں گا میں. ان بزرگان دین کی جسمانی غلاظت کو بھی مرزا نہیں پہنچتا. مرزا کذاب ہے. بزرگان دین نے جو کہا وہ سچے ہیں. یہ ایک پکی سی ایک موٹی سی نشانی بتا رہا ہوں. دنیا میں کوئی بھی انسان غامدی جیسے خنزیر، بے ایمان لوگ جب بھی دنیا کی کوئی کتاب دکھائیں آپ کو، کسی بھی کتاب میں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو یا صحیح بخاری سے چھوٹی کوئی کتاب ہو یا صحیح بخاری سے پہلے کی حدیث کی کوئی کتاب ہو،
یہ بات یاد رکھنا. اچھا ایک بات اور آ گئی, یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں صحیح بخاری سب سے صحیح ہے, صحیح بخاری سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے, یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ لا علم ہیں. صحیح بخاری طبقہ ثالثہ کی کتاب ہے, تیسرے طبقے کی کتاب ہے. کون سی؟ پہلے طبقے کی حدیث کی کتاب مسند امام اعظم ہے, امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب لکھی ہوئی. پہلے طبقے کی کون سی کتاب ہے جی؟ مسند امام اعظم ہے, اور موطا امام مالک ہے, کتاب الاثار لامام محمد ہے, کتاب الحجہ ہے, مسند زید ہے. یہ حدیث کی پہلے طبقے کی کتابیں ہیں. حدیث کے دوسرے طبقے کی کتابیں, دوسرے طبقے کی مصنف عبد الرزاق ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, وغیرہ ذالک, مسند خزیمی ہے, اور وغیرہ ذالک. یہ احادیث کی پہلی کی کتابیں ہیں, یہ دوسرے طبقے کی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ترمذی یہ تیسرے طبقے کی کتابیں ہیں. جی خوب سمجھا کی بات. بہرحال بات ویسے میں نے عرض کر دی, صحیح بخاری سے لے کر دنیا کی کسی کتاب میں بھی اگر کسی نبی کے بارے میں تذکرہ آئے کہ نبی نے آنا ہے, کس نے آنا ہے, اگر یہ لفظ آ جائے تو اس نبی نے, یہ نبی کے آنے کی بات کس کی ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا, کس کی ہوتی ہے بات؟ ہاں, جب کوئی بھی کتاب پڑھتا ہو, چاہے غامدی ہو چاہے غامدی کا باپ کیوں نہ ہو, ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہو یا کہیں بھی چل رہا ہو, اس کا کہیں سے نمبر لے کر اس کو فوری فون کرو, اس کو کہو کہ یہ جو تو کتاب پڑھ رہا ہے, اس کتاب میں جہاں سے تو پڑھ رہا ہے اس سے 2-3 سطریں نیچے اور ترجمہ کرو, کیا لکھا ہے وہاں لکھا, صاف آ جائے گا کہ یہ بات ساری کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرما چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی اور رسول بن کر آئیں گے یا امتی بن کر آئیں گے؟ کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے. شریعت لے کر آئیں گے یا محمد مصطفیٰ کی شریعت کی غلامی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ محمد مصطفیٰ کی شریعت کی غلامی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اللہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر بھیجے گا. کیا کہا میں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کریم ان کو قرآن پاک پڑھ ایک کم کر دیا ذرا کرنا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے آنے کی کوئی بھی مسلمان بات نہیں کرتا. خوب سمجھا کی بات اچھے طریقے سے. دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے, یہ سورہ آل عمران ہے. کیا؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3. یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں, ادھر غور کیجئے, اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسیح. کیا؟ عیسی ابن مریم. حضرت مسیح جو کون ہے؟ بولو بولو, جو کون ہے؟ کمال ہے. اللہ کہو اللہ اکبر. اور تورات تو, بائبل میں تو, انجیل میں تو حضرت عیسیٰ کا نام مسیح آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لیکن قرآن میں مسیح کافی نہیں, مسیح کے ساتھ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عیسی ابن مریم. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ جہاں بھی قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ مسیح. تو مسیح کنفرم ہے کون؟ حضرت. لیکن میرا مسیح کہنے پر گزارا نہیں, بلکہ کیا کہا؟ المسیح. آگے عیسی ابن مریم, وہ مسیح جو حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے. یہ کیوں کہتے ہیں خدا؟ ہاں, اللہ سبحانہ و تعالی یہ کیوں کہتے ہیں؟ اور کر لو قرآن میں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. میرے پاس تو وقت نہیں, قرآن میں آپ سورہ نعام میں دیکھ لیں, اعراف میں دیکھ لیں, مائدہ میں دیکھ لیں. المسیح عیسی ابن مریم, وہ مسیح جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کتوں، قادیانیوں، خنزیروں کو خوب جانتے تھے کہ جو بھی آئے گا وہ کس کے نام پہ آئے گا؟ حضرت مسیح کے نام پر آئے گا۔ کس کے؟ تو مرزا بھی کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پہچان کرا دی، آنے والا نرا مسیح نہیں ہوگا، بلکہ کون مسیح ہوگا؟ وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اور دنیا میں کوئی انسان حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ کے سوا ابن مریم ہو سکتا؟ کیوں نہ مریم کنواری پیدا ہو؟ اللہ نے نشانی ایسی مقرر کر دی، کوئی حرامی اٹھ کر کہہ سکتا ہے، کوئی خنزیر و خنزیرنی عورت اٹھ کر کہہ سکتی ہے کہ میں مریم ہوں۔ اللہ نے مریم سے عیسیٰ کو پیدا ہی ایسا طریقے سے کیا، دنیا میں ایسا جنم کوئی اور لے گا ہی نہیں۔ کیسے پیدا کیا اس کو؟ حضرت مریم کنواری سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ان کا خامد ہی نہیں تھا۔ اور دنیا کی جتنی مریمیں بنیں گی سب کے کیا ہوں گے؟ اللہ نے کیسے طریقے سے ہمیں سمجھائی یہ بات کہ کسی کو دھوکہ نہ لگے۔ پھر بھی قادیانی مرزائی گندگی کتے کی غلاظت کھاتا ہے تو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ ہاں، اللہ اکبر، سنو قرآن۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ وہ عیسیٰ بڑی شان والا ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور۔ یہ قادیانی انگریزوں کا کتا ہے، انگریزوں کا پالتو کتا ہے، آنکھ سے کانا ہے، آنکھ سے کانا ہے۔ مرتے وقت اس کا منہ بھی چلتا تھا، نیچے سے بھی چلتا تھا، یہ وجیہن کیسے ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ہماری نظر میں بڑی شان والا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی، اس کو تو مرتے وقت منہ سے بھی گندگی چل رہی تھی اور راستوں سے بھی گندگی، یہ وجیہن کیسے ہو گیا؟ ہاں خیر، حضرت میں نے کہا کون آنے والا، کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ۔ اللہ اس کو کس کی تعلیم دے کر بھیجے گا؟ قرآن۔ اور یہ دیکھو قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو کس کی تعلیم دے گا؟ تورات کی بھی، اور تورات اور انجیل تو تورات و انجیل ہوگی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب و حکمت کیا ہے؟ کتاب و حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے نبی لے کر ہی کیا آئے ہیں بھائی؟ کتاب اور حکمت۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تو کتاب و حکمت لے کر کون آئے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن جو کہتا ہے اللہ جب حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجے گا۔ کتاب و حکمت کون ہے؟ اور تورات و انجیل تو قرآن نے ساتھ کہہ دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ تورات و انجیل علیحدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی کیا دے گا؟ آگے سن، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہاں کیا قرآن نے موتی چھوڑا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ رسول ہیں کن کے؟ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ رسول تھے کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ حضرت عیسیٰ نبی اور رسول تھے بنی اسرائیل کے، ہمیں کہہ دیا تمہارے نبی اور رسول نہیں۔ ہاں کہو سبحان اللہ، کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ حضرت عیسیٰ نبی اور رسول کن کے؟ بنی اسرائیل کے۔ ہمارے نبی اور رسول ایک ہی کافی ہیں، ہمیں اللہ نے کہا تمہارا نبی ایک ہی تمہیں، تمہارے لیے نہیں،
ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، تمہارے تو امتی بھائی بن کر آئیں گے، ہمارے تو امتی، ہمارے نبی کے امتی ہوں گے. ہاں اللہ اکبر. اس لیے جب بھی کوئی ایسی بکواس کرے تو اس سے فوری کہو کہ اس کتاب میں ذرا آگے بھی پڑھا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نقص اور عیب سے کیا پیدا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اخلاق میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ساری کائنات میں اخلاق سے وہ بلند و برتر ہوتا ہے. قرآن نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم. نبی ایسی شان والا ہوتا ہے، اللہ نبی کو چیلنج کرتا ہے. پوری کائنات کے لیے نبی چیلنج ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نمونہ لاؤ. پوری کائنات کے لیے نبی ایک چیلنج ہوتا ہے، اس جیسا کوئی انسان لاؤ. انسانوں میں نقص حرص اور لالچ کا ہوتا ہے. سنو میری بات، انسانوں میں نقص کیا ہوتا ہے جی؟ حرص اور لالچ. نبی حرص اور لالچ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. دور نبیوں کی بات نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کے گھر میں غربت کتنی تھی؟ ہاں بولو. آج دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے گھر میں بھوک اتنی ہے جتنی رسول اللہ کے گھر میں تھی؟ اٹھ کر کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں 1 2 3 چاند 2 3 مہینے بغیر گھر میں غذا کے گزر جاتے تھے. ایک چاند گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے سوا کچھ ہوتا. کسی نے پوچھا اماں جی وہ کالی چیزیں کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا ردی، کھجور تو پانی. یہ رسول اللہ کے گھر میں کیا تھی؟ غربت تھی، فاقہ تھا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کمال کیا تھا؟ آپ کا کمال کیا تھا؟ ہاں؟ دنیا کے تمام حکمران سعودیہ سے لے کر پاکستان تک، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں جہاں بھی مسلمانوں کے ممالک پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں پر جہاں بھی یہ درندے مسلط ہیں جو اسلامی دولتوں کو نچوڑ کر، سعودیہ ہو یا کویت، عرب متحدہ عرب امارات ہو یا جتنی بھی عرب سلطنتیں ہوں، ساری اسلامی دولتیں جو رسول اللہ کے پیروں کی خیرات ہیں، ان دولتوں کو نچوڑ کر انگریز کتوں کو مہیا کرتے ہیں صرف اپنی حکومت اور کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. ظالموں اور ظالموں کی اولادوں، انتظار کرو تم پر خدا کا عذاب آنے والا ہے. تم اسلام کے ہمدرد نہیں ہو، تم اسلام کے دشمن ہو. کھل کر کہتا ہوں اسامہ بن لادن، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ تمہیں حقیقت میں ظالم اور منافق جو کہتا تھا، آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں تم منافق ہو، تم مسلمان نہیں ہو. تم اسلامی دولتوں کے چور ہو. اسلامی دولتیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پیروں کی خیرات مسلمانوں کو بخشی ہے، بے ایمانوں تم ان سے کفر کو مضبوط کرتے ہو. اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان میں کتنا لالچ ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. وہ کہتا وہ چور، وہ کہتا وہ چور، وہ کہتا وہ چور، اور یہ قوم کہتی ہے تم ساری ہی چور، تم ساری چور ہو. ہاں اسلام کے پہلے حکمران محمد مصطفیٰ بھی تھے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے محبوب اپنے ظاہری اور باطنی حسن میں ساری کائنات سے اعلیٰ تھے. انک لعلی خلق عظیم. ساری کائنات میں بڑے بلند اخلاق والے تھے، بلند اخلاق والے تھے. اللہ اکبر. اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 1 2 3 چاند گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ ہوتا. یہ اس زمانے کی بات ہے. کہو اللہ اکبر. بحرین کا علاقہ فتح ہوا. آج جو عرب ممالک میں بحرین کا ملک آپ نے سنا ہے، یہ فتح ہوا.
اس ملک کی ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت بن کر آئی. ہاں ٹھیک ہو گیا؟ کیا بن کر آئی؟ مال غنیمت. اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا اگر تم دین پر رہے تو کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی. کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں، پھر تاریخ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے، ایسا بھی دیکھا ہے تاریخ نے. اللہ اکبر. غزوہ خندق میں ایک چٹان آ گئی، وہ صحابہ سے ٹوٹتی نہیں تھی. ایک صحابی نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے. پیارے نبی آگے بڑھے اور عجیب حال میں بڑھے. کیسے بڑھے؟ کہو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیٹ پر دیکھا معصوب بحجرین، رسول اللہ کے پیٹ پر کمر کو سیدھا کرنے کے لیے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ کہتا تھا اگر آپ چاہیں آپ کے ادھر ادھر جتنے پہاڑ ہیں سب کو سونا کر دیا جائے. آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی فقیر؟ تو آپ نے کہا لا، میں نبی فقیر بننا چاہتا ہوں. میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں صبح کو کھاؤں تو شام کو تجھ سے مانگوں. ہاں آپ نے دعا فرمائی. کیا فرمائی؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعا فرمائی. کیا فرمائی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. خدا کی قسم اس دعا کو کرنے سے ہر بندے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگنے لگا ہوں. کم از کم میں اور آپ یہ دعا نہیں کر سکتے جو آپ نے دعا فرمائی. کر دوں اس کا ترجمہ؟ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کر دوں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ میرا رزق اور میری اولاد کا رزق اتنا کر دے، بس اتنا ملے کہ ایک ٹائم کھا لیا پیٹ ہلکا سا بھر گیا، اتنا کافی ہے. ایک ٹائم کے 2 لقمے مل جائیں، اگلے کی فکر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں قوت لا یموت. اتنی روٹی کھا لی کہ جس سے موت نہ آئے، مرنے سے بچ جائے بندہ. میرا رزق اتنا کر دے. کون مانگ رہے ہیں؟ بول بول، کون مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. آپ دعا فرماتے ہیں اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھانا. کس میں؟ آپ اور مجھ میں سے کون مسکین ہے؟ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین. کر سکتا ہم میں سے کوئی دعا اللہ مجھے اور میری اولاد کو مسکین کر دے؟ آسان ہے، آسان ہے دعا. تو نبی کا دل حرص اور لالچ سے کتنا پاک ہوگا. ہاں ویسی تو نہیں کہتا اللہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. قل انما اعظکم بواحدہ. ساری دنیا کے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہو انما اعظکم بواحدہ. اللہ تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہے. ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی. ادھر دیکھو میری طرف. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اور ساری دنیا کے انسانوں اللہ کو سامنے رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. ان تقوموا للہ، اللہ کو سامنے رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. 2 ہو کر کھڑے ہو جاؤ یا ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پھر گہری نظر سے اللہ کو سامنے رکھ کر سوچو. ثم تتفکروا، گہری نظر سے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے سامنے رکھ کر سوچو. سوچ جب تمہاری ختم ہو جائے گی تو نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی
تمہارے اندر 24 گھنٹے رہنے والا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص۔ کتنے سو سال گزر گئے پیارے نبی کو؟ بولو کتنے؟ 1400 سال۔ کتنے؟ 14 صدیاں گزر گئی، کسی نے آج تک انگلی اٹھا کے کہا محمد میں یہ کمی ہے؟ وہ آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزوں یہودیوں کے بڑے دیانتدار انسان جب انہوں نے دیانتداری سے کام کیا، ہاں، دنیا کے 100 بڑے انسان، ایک کتاب ہے، کیا نام اس کا؟ انگلش میں کیا نام اس کا؟ دنیا کے 100 بڑے انسان، اللہ اکبر، اس یہودی دشمن محمد مصطفیٰ نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر ہی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی توہین ہے پیارے نبی کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی توہین ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ کا اس کائنات کے انسانوں سے کوئی توازن ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کسی انسان کو سید کونین سے کوئی نسبت ہی آئے۔ جس کتاب میں تم نے لینن جیسے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ کتاب محمد مصطفیٰ کے لائق ہی نہیں ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کسی شاعر نے؟ اللہ، کہو اللہ اکبر۔ گر 1000 بار دہن را بشویم بیتر گلاب، گر 1000 بار بشویم دہن را بیتر گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ گر 1000 بار بشویم دہن را بیتر گلاب، گلاب کے عطر سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ بھی دھو لوں۔ کیا کہتا ہے؟ گلاب کے عطر سے، خوشبو سے اپنے منہ کو کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ بھی دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست، پھر بھی میں سمجھتا ہوں اس منہ سے 1000 بار اتنے گلاب سے دھلے ہوئے منہ سے محمد نام نکلنا محمد کے نام کی بے ادبی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا شاعر نے؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہو سبحان اللہ، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ کر دو ترجمہ اس کا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق رسول جی کتنی مرتبہ تم نے درود پاک پڑھا ہے؟ آج جمعے کے دن ہے بھائی، ایک دفعہ گریبان میں جھونک کے سوچ لینا ہی کافی ہے۔ اگر آپ سوچ لیں، وظیفے واسطے سارا جہان بجے، وظیفوں کے لیے سارا جہان بجا پھرتا، میں نے وظیفہ دسو کہا کہ میں گوں راجی کے کر لوا ہوں بھائی، جتنی روٹی آئے گی، رزق آئے گا، واش روم اتنا ہی بھرے گا نا۔ اس وظیفے کو پھرتا ہے جس کا انجام ٹٹی ہے، اس وظیفے کو نہیں لیتا جس کا انجام عرش معلیٰ کی سیر ہے، وہ محمد مصطفیٰ پہ درود پاک ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں نے جو یہ شعر پڑھا ہے، شاعر کہتا ہے، میں جو شاعری کرتا ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، کیا نعتیں، وہ نعت کو ایسے نعت کو تھوڑے ہوتے جی تسی لئی پھردے ہو مراسی، اے نعت کو نہیں ہوندے سنو، وہ جو نعت کو مداح رسول اے چور ٹھگ نہیں ہوندے سن جنہوں نے 7,000 روپے کا پہلے میک اپ کرانا ہے، پہلے میک اپ کرائیں گے، پھر ہر پروگرام کے لیے علیحدہ سے تم سے ایک سوٹ بھی لیں گے، اور ہر نعت کے تم سے 1000 روپے بھی لیں گے، پھر 70 نخرے بھی کریں گے، کبھی تمہارے سپیکر پہ عیب لگائیں گے، کبھی تمہاری روٹی پر عیب لگائیں گے، تمہارے منہ پہ 27,000 چھتر مار کر پیسہ لے کے وہ گئے، تمہاری بھی عشاء گئی تو فجر بھی گئی، تسی پھر آج کے رسول در رسول۔ وہ نعت گو ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ نعت گو حسان بن ثابت جیسے ہوتے تھے،
حضرت سلمہ بن اکوع جیسے ہوتے تھے، اور حسین احمد مدنی جیسے ہوتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی جیسے ہوتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس وقت نہیں تعارف کے لیے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، نعت رسول پڑھنے والا کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے یہ جو نعت پڑھی ہے، میں نے جو یہ نعت پڑھی ہے، اس میں آپ کا نام لیا ہے، یہ آپ کی تعریف نہیں، میری نعت سے آپ کی تعریف نہیں ہوتی، آپ تو میری تعریف سے بلند و برتر ہیں۔ میری نعت میں آپ کا نام آپ کی تعریف کے لیے نہیں ہے، میری نعت میں آپ کا نام مبارک اس لیے ہے، جس نعت میں آپ کا نام مبارک آ جائے وہ قابل تعریف ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یہ نعتیں کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ بھی کہتا ہے نعت۔ سن، اللہ بھی کہتا ہے کہ نہیں؟ بول اونچی آپ۔ اللہ نعت آپ صحیح کہتے ہیں، ملا علم میں نہیں جو رٹیاں گلا سی وہ کہہ دیں، آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ نعت بولتا ہے، ٹھیک ہو؟ چل، اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہو سبحان اللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرے محبوب ستارے کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ ستارے کی طرح ہیں۔ عرب کے لوگوں، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کرتے ہو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، عرب کے بدوؤں، ستاروں کو دیکھ کر تم گھر کی راہیں لیتے ہو۔ بالکل ستارہ صحیح سمت بتاتا ہے، تمہیں سفر سے گھر میں پہنچاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ بھی ستارہ ہے، وہ آسمان کا ستارہ دنیا سے تمہیں دنیا کے گھر میں پہنچاتا ہے۔ محمد وہ ستارہ ہے جو زمین سے تمہیں جنت میں پہنچاتا ہے۔ محمد وہ ستارہ ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہو اللہ اکبر۔ اس ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب میرے سامنے وہ سجدے میں گرے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محمد ستارے کی قسم جب وہ سجدے میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ما ضل صاحبكم وما غبا، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگتا۔